دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. یعنی اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان کے پاس ہے. ویسے بھی وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہیں, تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں. ہر آدمی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو دو چیزیں ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں, اور یہ باتیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے باہر آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی دعویٰ کیا یا ان کے ساتھیوں نے کوئی دعویٰ کیا. حتیٰ کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں, جو نارملی مذاکرات کے اندر رہتے ہیں, اور جب بھی کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب ان کو فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے ابھی کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے, یا کوئی چیزوں میں تبدیلی آ نہیں رہی, یا عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی یکجہتی کے لیے اپنے رویے کو فور دا ٹائم بینگ اس حکومت کے ساتھ تبدیل کیا, اور اس کا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ شاید کہ مذاکرات چل رہے ہیں, یا کوئی ڈیل چل رہی ہے, یا کوئی بیک ڈور چینل کوئی چیزیں چل رہی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ٹرک کی بتی ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی, اور ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لگ بھگ جتنی بھی اہم قیادت ہے, ان ساروں نے اس امکان کو رد کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی بدلنے جا رہی ہے, حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں, یا عمران خان صاحب کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں, ایک خبر جو بہت بڑی خبر کے طور پہ سامنے آئی, جس میں نجم سیٹھی صاحب نے, زبیر علی خان صاحب نے, میرے ایک دو دوست اور ہیں, انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. تو یہ 4-5 لوگوں کی خبر ہے کہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, ایک اہم شخصیت کی جو غیر سیاسی ہے, اور عمران خان صاحب سے مدد مانگی گئی تھی. تو وہ عمران خان صاحب نے سپورٹ دے دی, اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی. نہ عمران خان نے کوئی ڈیل مانگی, نہ انہیں کوئی ڈیل دی گئی. بلکہ اگر کوئی بات ہوئی بھی تو عمران خان صاحب نے اس موقع پر, جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں, جس وقت ان کے ساتھ انڈیا پہ بات کی جائے گی تو وہ اتنا کمزور آدمی نہیں ہے کہ وہ اس وقت اپنی رہائی کی بات کرے گا, یا جس وقت اس سے کوئی مدد مانگنے کے لیے جائے گا یا اس سے یہ کہے گا کہ پاکستان کی خاطر تو اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے میڈیا کو خود اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ہمارے حق میں دیں. تو عمران خان صاحب جب وہ مدد دیں گے یا بات کریں گے تو اتنا کمزور آدمی نہیں کہ وہ اس وقت کہے گا جناب میری رہائی کر دیں, یا کوئی سیاسی بات کرے گا. وہ عمران خان کی طبیعت بھی ایسی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا انہوں نے یہ بات کی ہوگی. دوسری جانب سے بات ہو تو ہو. اب دیکھیں, دو طرح کی خبریں ہیں. صحافی, دانشور, سیاستدان سارے پھنس گئے ہیں, مشکل میں پڑ گئے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو عوام تو باہر دیکھنا چاہتی ہے عمران خان کو, اکثریت یہ کہتی ہے, مگر فیصلہ یہ عدالتوں میں نہیں ہونا عمران خان کے باہر آنے کا, یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. جس وقت دیکھیں اب عمران خان کو اصولی طور پہ جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کے تقریباً سارے کیسز فارغ ہو گئے ہیں. اگر یہ معاملات عدالتوں کے ہوتے تو 200 مقدمات بنا کر عالمی ریکارڈ نہ بنایا جاتا. عدالتوں کا معاملہ ہی نہیں ہے, معاملہ کہیں اور ہو رہا ہے. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے. جس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے اوپر سے اپنا دباؤ اور کنٹرول ہٹا لے گی, عمران خان صاحب 1 ہفتے میں باہر آ جائیں گے, اس سے زیادہ ٹائم لگے گا بھی نہیں. اب جو لوگ یہ خبر دیتے ہیں نا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, ان پر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں. تو کیا کوئی اتنی بڑی تحریک کا مومنٹم بن چکا ہے جس کو ناکام بنانے کی سازش ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں, اس سے پہلے 2 دفعہ مومنٹم بنا, 2 دفعہ تحریک خراب ہو گئی. اور ہر مرتبہ جب تحریک کا مومنٹم بنتا ہے تو اس وقت یہ خبر ضرور دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان پیدا ہو گیا, یا مذاکرات چل رہے ہیں, یا بات چیت ہو رہی ہے. تو اس سے بظاہر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے کچھ تحریک کو ڈاؤن کیا جائے. نمبر 2, جو لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے بالکل ہی, تو ان کے اوپر الزام یہ لگا دیا جاتا ہے یہ چاہتے ہی نہیں عمران خان باہر آئے. تو وہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں, اور یہ والی خبر دینے والے بھی پھنس جاتے ہیں. دیکھیں, اگر رہائی ہونی ہے عمران خان کی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دباؤ بند کر رہے ہیں عدالتوں پر اور سسٹم کے اوپر. ادروائز ایسے تو عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی عوامی انقلاب آ جائے, بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں, اور سڑکوں پہ فیصلہ کر لیں اور اپنے لیڈر کو چھڑوا لیں دباؤ ڈال کے. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالتوں سے چھوٹ جائیں. عدالتوں کے اوپر جتنا دباؤ ہے, جیسے انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے, وہاں سے تو اس حالت میں نہیں چھوٹتے عمران خان صاحب جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دباؤ ختم نہیں کرتی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کردار ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, یا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نے باہر آنا یا نہیں آنا. پہلا کردار تو خود عمران خان ہے. عمران خان کا اپنا ایک کریکٹر ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے, یعنی وہ نواز شریف کی طرح باہر نہیں آئیں گے, وہ اپنے طریقے سے باہر آئیں گے. اب یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब अपनी पूरी ताकत के साथ फुल स्विंग में बाहर आ जाएं? अब ये सारी जमातें क्यों चाहेंगी इमरान खान बाहर है? इनकी तो बकाई इसमें इस वक्त कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग चलती रहे, इमरान खान अंदर रहे, यही स्टेटस को ये जारी रहे, इसी तरह चीजें चलती रहे, इसी में इनकी बका है। इमरान खान के वजूद के साथ इनका सियासी वजूद नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासी लाश पड़ी हुई है, उससे ताफुन उठ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन करने का दावा करवाया कि जंग मैंने डिजाइन की है, तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है, वो वहां से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं, और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है, या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौरे हुकूमत है, इसमें बहुत तबाही फैली है। भारत इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता, लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज्यादा होता है या ज्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन पर वक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो। तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े तगड़े हैट्रिक की है जलसों की।